علی و بطول کا خون دوڑ رہا، تمہارا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو میں بات کھل کے کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ والے جہاں جہاں پہ بھی سن رہے ہیں، ہم اس ملک کے برابر کے شہری ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہم افضل ہیں، بہتر ہیں، برابر کا شہری تو مانو۔ اور جبکہ اس ملک کے بنانے والے بھی محمد، علی، فاطمہ ہیں۔ محمد علی جناح اکیلے نہیں بنایا تھا، ان کی بہن فاطمہ جناح بھی ساتھ میں تھی۔ بنانے والے ہیں محمد، علی، فاطمہ۔ بنا ہے 14 اگست کو۔ بنا بھی 14 اگست کو ہے اور اعلان ہوا تھا رات 12:05 پہ۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ رات کے 12:05 پہ اعلان ہوا، آج سے یہ ریڈیو پاکستان ریڈیو ہے۔ توجہ ہے، 12:05 پہ 14 اگست کو۔ تو اب اگر کوئی 12، 5 اور 14 کا ماننے والا نہیں نہ ہے، اسے یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ کوئی پنجتن کے ماننے والے کو، 12 اماموں کے ماننے والے کو 14 کو یہ نہ کہ تم کہیں اور چلے جاؤ۔ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں ہے، تو پہلے تم بتاؤ تمہیں یہاں پہ رہنے کا حق کیسے ہے؟ یہ محمد علی جناح نے بنایا تھا، فاطمہ جناح ساتھ تھی۔ بنا بھی 12:05 پہ 14 اگست کو۔ اور کسی کا اس پہ خون ہو نہ ہو، محمد و آل محمد کے ماننے والوں نے سب سے زیادہ خون دیا۔ بنانے میں بھی ہم نے خون دیا ہے، بچانے میں بھی ہم نے خون دیا۔ ہم نے بنانے میں خون دیا، اور آئندہ بھی خدا نہ کرے وقت پڑا نا، کبھی کسی نے حملہ کیا تو ہم بتا دیں کہ ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں۔ ہم میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے۔ اگر کسی دشمن نے پاکستان پہ حملہ کیا تو سب سے آگے ہم کھڑے ہوں گے۔ ہم بھگوڑوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، آپ حضرات بہت محبت سے سن رہے ہیں، تو ہم سب کو بتا رہے ہیں، خدا نہ کرے اس پاکستان پہ کبھی بھی وقت آیا تو سب سے پہلے ہم حیدر کرار کے ماننے والے بتائیں گے کہ اس ملک کا دفاع کرنے والے ہم ہیں، اور اس ملک یہ ہمارا ملک ہے۔ یہاں پہ شیعوں کا خون نہ بہایا جائے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، میں نے کل پرسوں کہیں اور جگہ پہ ایک جملہ کہا تھا، عزیزان گرامی، یہ جب بھی محرم آتا ہے، عزاداری پہ، عزاداروں پہ، مجالس کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور دہشت گرد جو ہیں وہ نہ جانے کہاں سے نکل آتے ہیں، جو پورے سال غائب رہتے ہیں، محرم سفر آتے ہی وہ نکل آتے ہیں۔ انتظامیہ کا، حکومت کی تمام کے تمام جو سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں، ان کا فریضہ ہے کہ شہریوں کو امن فراہم کریں، عزاداری کی مخالفت نہ کریں کہ کہیں پہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں ڈی پی او نے کہہ دیا میں مجلس نہیں ہونے دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ سارے کے سارے شہری، ہم جب کسی اور سے متعلق نہیں کہتے، جو مرضی کرتا ہے ان کو بھی حق ہے۔ یہاں پہ کوئی عرس کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، انہیں بھی حق ہے، پوری طرح سے حق ہے، جس طرح سے ہمیں حق ہے۔ اور عزاداری کی مخالفت کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ کہاں گیا وہ صدام جو مجالس روکا کرتا تھا، پابندیاں لگایا کرتا تھا؟ صدام ختم ہو گیا، حسین کی عزاداری آج بھی باقی ہے۔ کہاں گیا وہ قذافی؟ کہاں گیا حسنی مبارک جس میں نہ حسن تھا نہ وہ مبارک تھا؟ اب جملہ سنیے گا جہاں کے سب کے مجمع کی توجہ ہو، کیمرے آتے جاتے رہیں گے، آج مجھے نہیں پتا ماحول کیسا ہے، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ عزاداری کی مخالفت کرنے والوں کو میں بتا دوں، جب دربار یزید میں نہیں رک سکی تو آج کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، جو عزاداری کی مخالفت کرتا ہے نا، وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا۔
کوئی گھبرا تو نہیں گیا؟ کیونکہ مولانا نے توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، کبھی بھی گھبرا کے نہیں آئے. حسینی کبھی بھی ڈرنے والا نہیں ہوتا. جو حسین ابن علی کے ماننے والا، اس میں خوف نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہم عزاداری میں آتے ہی ہیں نا تو سر پہ کفن باندھ کے آتے ہیں، ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. عزیزان گرامی، میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ یہ جتنی بھی مجالس ہو رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر، سب کو امن فراہم کیا جائے اور امن طریقے سے. جب ہم کبھی بھی کسی پہ انگلیں نہیں اٹھاتے، ہم کبھی بھی کسی کے اوپر، آپ کو پوری شیعوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، شیعہ کبھی ظالم نظر نہیں آئے. ہم کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے اور نہ کبھی بھی ظالموں کے حامی ہوتے ہیں. ہمیں مارا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم ظالموں کی مخالفت کرتے ہیں. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، ظالموں کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں مارا گیا. مظلوموں کے ہم ساتھی، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. اب بہت سے، آج میرا اتفاقاً موضوع بھی عزاداری ہی تھا کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے عزاداری، ہمارے عقیدے کا جز ہے، ہماری شہرگ حیات ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں. آج کوئی اعتراض نہ کرے. سوال بھی دیا کسی نے کہ بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر اللہ نے شکلیں بدل دی تھیں اور آل محمد کو اٹھا لیا تھا. اس طرح عزیزان گرامی، جو 1400 سال سے اعتراضات نہیں ہوئے وہ آج شروع ہو گئے. کسی نے نہ لکھا ہے نہ کسی نے کہا ہے کہ آل محمد علیہ السلام پہ ظلم نہیں ہوا. اچھا، اب جب آل محمدی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ سب کو سب چیزیں یاد آنے لگتی ہیں، اور اوروں سے متعلق جن کے دن نہیں بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ دن لے آتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ بھئی سب اپنے اپنے عقیدوں کے حساب سے عمل کرتے رہیں. جب ہم دوسروں پہ اعتراض نہیں کرتے تو ہمارے پہ کوئی اعتراض نہ کرے. ہم عزاداری کو اپنا جز مانتے ہیں. مرحوم سید محسن الامین، ہمارا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا نام ہے اعیان الشیعہ. شیعہ ہستیاں، عین کی جمع یعنی اعیان، شخصیات. شیعہ شخصیات پہ کہ صحابہ کرام میں کون کون شیعہ تھے. میں تو بہت گھبرا کے سن رہا ہوں. باقی مجھے فرقوں کے ناموں سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن لفظ شیعہ قرآن میں بھی آیا ہے اور پیغمبر کی حدیث میں بھی آیا. بہت گھبرا کے سن رہا ہے میرا مجمع. اگر کہیں گے تو میں بہت سیاسی بیانات واپس لے لوں. کوئی گھبرا تو نہیں گیا؟ چلیں جو گھبرائے ہوئے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، تو لفظ شیعہ قرآن کے اندر بھی آیا، انا من شیعته لابراہیم، بے شک کہ نوح کے شیعوں میں ابراہیم تھے. تو لفظ شیعہ اگر اچھا نہ ہوتا تو اللہ جناب ابراہیم کے لیے استعمال نہ کرتا. شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو. اور احادیث میں شیعہ سنی تمام کتب کے اندر ہے کہ بہت سے ایسے صحابہ تھے کہ انہیں اکثر لوگ کہتے تھے علی کے شیعہ آ گئے. پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے. تو کچھ ایسے تھے نا صحابہ رسول جو ہمیشہ علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے. تو پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے، علی و شیعتہ هم الفائزون، علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. حدیث نبوی ہے. تو لفظ شیعہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اب تو ہمارے بہت سے بڑے بڑے بزرگ اہل سنت کے علماء نے کہہ دیا ہم پیغمبر کے سنی ہیں، علی کے شیعہ. بڑے بڑے جید اور جلیل القدر علماء نے کہا، ہمارے بھائیوں نے کہا کہ ہم پیغمبر کے یعنی سنت نبوی پہ عمل کرتے ہیں اور علی کے شیعہ، یعنی جو ہم پہلے کہتے تھے آج ساری دنیا کہنے لگی ہے. گھبرا تو نہیں رہے ذرا؟ جو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ سنت نبوی پہ چلنے والے ہم ہیں، علی کے شیعہ ہم ہیں. تو جانے کے نام ہے علی و شیعتہ هم الفائزون. قرآن میں آیا تھا جنت میں فائزون جائیں گے، جو جنت کے درجے پہ فائز ہو جائے جنت میں جائے. تو یہاں تک کہ کہا گیا، چند کے میں نام لے دوں گا، کہ ایک مرتبہ حدیث نبوی ہے کہ سلمان فارسی جنت کے اتنے مشتاق نہیں جتنی جنت سلمان کی مشتاق ہے. لجنت اشوق الی سلمان من سلمان الی الجنہ. جنت جناب سلمان فارسی کی زیادہ مشتاق ہے. سلمان کب آئیں گے جنت میں؟ سلمان اتنے مشتاق نہیں جنت کے جتنے جنت مشتاق ہے. تو بہت سے ایسے افراد تھے جو شیعہ. عزیزان گرامی، سید محسن الامین ایک ہے، سید محسن الحکیم، وہ ایک مرجع. اسی زمانے میں ایک اور بہت بڑے عالم ہیں جو مرجع نہیں تھے، لبنان کے عالم تھے، نجف اشرف میں رہتے تھے. ان کی کتاب ہے اعیان الشیعہ، انسائکلوپیڈیا ہے شیعہ شخصیات میں. میں نے اشارہ کرنا تھا اس لیے میں نے تھوڑی تفصیل دی. سنیں گے نا حضرات؟
آج کا موضوع بھی دل سے سنیں گے. تو جانے گرامی انہوں نے کتاب لکھی ہے اعیان الشیعہ، سید محسن الامین العاملی، جبل عامل کے رہنے والے. تو مصر کے علماء، ان کا نام بہت ہوا ان کی کتابوں کی وجہ سے. مصر سے جامعۃ الازہر سے علماء آئے، نجف اشرف ان سے ملنے کے لیے کہا ہم سارا عراق دیکھنا چاہتے ہیں، زیارات کرنا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ زیارات کروا رہے تھے، محرم کا مہینہ تھا. محرم کربلا گئے، نجف گئے، محرم پورا گزر گیا، ساری زیارات کرتے رہے. سفر کا مہینہ آ گیا، اب وہ تھوڑا تنگ آنے لگے کہ جب سے ہم آئے ہیں یہ ہر جگہ کربلا، نجف، قازمین، سامرا جہاں چلے جاتے ہیں، چاہے تم ائمہ اہل بیت کے حرم ہو، چاہے امام زادوں کے حرم ہو، ہر جگہ سیاہ پرچم ہے، ہر آدمی سیاہ لباس میں ہے. یہ کالے لوگوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ محرم کب تک چلے گا؟ 2 مہینے تو گزر گئے. تو یہ 2 سوا 2 مہینے اتنا محرم آپ کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ تو سید محسن الامین العاملی نے جواب دیا کہ ہم محرم کا اس لیے زیادہ اہتمام کرتے ہیں تاکہ تم اسے غدیر کی طرح بھلا نہ دو. ہم نے غدیر کا زیادہ اہتمام نہیں کیا تھا، تم نے بھلا دیا. اب ہم محرم کو اتنا منائیں گے تاکہ کوئی انکار نہ کرے. فیضان گرامی اب کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں کربلا سے متعلق کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور بہت سے ہمارے اپنے بہت سے لوگ شک کرنے لگے تھے مصائب کے اوپر. یہاں تک کہ خود جب آپ ہی کے پاکستان میں، اسی پاکستان کے اندر ہمارے یہاں بے انتہا واقعات ہوئے، پارا چنار میں نہ جانے کہاں کہاں، کہ جہاں پہ مومنین کے پورے جسم کے ٹکڑے کر کر کے دیے لوگوں نے. جب آنے لگے نا سر ٹانگیں الگ جدا کر کے دینے لگے تو میں نے فوراً سوال کیا، تم لوگ کہتے تھے کربلا میں اتنا نہیں ہوا ہوگا جتنا آپ کہتے ہیں، کربلا سے زیادہ ظلم کہیں نہیں ہوا. جب آج ایسا ہو رہا ہے سوچو کہ وہ جو یزیدی آئے تھے انہوں نے کتنا ظلم کیا ہوگا. تو عزیزان گرامی یہ پوری دنیا کے اندر کربلا ایک بہت بڑی تحریک ہے، اور اس کو ہم اسی طرح سے، اسی اہتمام سے ہمیشہ برپا کرتے رہیں گے. یہ ہماری عقیدوں کا جز ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کربلا سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کربلا پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اب یہ کربلا کا کیوں اتنا اہتمام ہے میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اسی محبت سے سنتے رہیں گے. آج میری گفتگو تھوڑی سخت ہے، 2-3 جگہ تاخیر ہو چکی ہے، تو اگر طبیعت میں کوئی تلخی محسوس ہو رہی ہو بہت معذرت چاہوں گا. اسی آپ محبت سے سنتے رہیں، میں پیش کروں گا. آواز میری سب کو کلیئر ہے اب تو؟ اب میرے گلے میں آج طاقت نہیں ہے، مصائب کے دن شروع ہو چکے ہیں، طبیعت بھی بالکل ایسی نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ ہم کربلا کا کیوں اتنا اہتمام کر رہے ہیں، میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ کیوں ہم کربلا کو اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام نے اپنی ہر چیز میں اپنے شیعوں کو یاد کیا. جب حدیث قصہ ہو رہی تھی نا تو پیغمبر نے چادر اڑا رکھی تھی اور کہہ رہے تھے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. تو وہاں پہ بھی جناب امیر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل، یا رسول اللہ اگر ہماری اسی حدیث کا ذکر ہمارے شیعہ کریں تو ذرا ان کے متعلق کچھ فرمائیے. یعنی اپنی خصوصی، صرف جہاں پنجتن ہیں کوئی صحابی بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی اگر اہل بیت کو دیکھیں گے تو وہ اپنے شیعوں کو یاد کر رہے ہیں. چاہے گھر ہو، مسجد ہو، کسی مقام پہ ہو، کسی جگہ پہ ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے ہمیں یاد کیا. جب انہوں نے ہر جگہ ہمیں یاد کیا تو انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے. تو اب ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پہ احسان کیا، دنیا میں ہر جگہ ہمیں یاد کیا، آخرت میں وہ شفاعت کریں گے. تو اب ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے، احسان مند آدمی جو ہمیشہ احسان فراموش نہ بننا چاہتا اسے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو اس پہ احسان کر کے گئے ہیں ہمیشہ انہیں یاد کرتا رہے. اور اچھی علامت یہ ہوتی ہے جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا. اہل محمد نے ہمیشہ ہمیں اپنے ہر محفل میں، ہر آیت کے نزول میں ہمیں یاد کیا ہے. میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا، میں نے اس کے لیے ساری تمہید باندھی، سنیں گے نا حضرات؟ اپنی ہر چیز میں آیتیں آ رہی ہیں، جناب سیدہ ہر جگہ دعائیں مانگ رہی ہیں تو پروردگارہ میرے بچے مارے. بی بی کی پوری آل کو لوگوں نے کاٹ دیا، پھر بھی کہہ رہی ہیں بابا جان میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں جو بھی میرے بچوں کو روئیں گے میں ان کی شفاعت کروں گی. جب ہر چیز میں انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے تو ہمارے پہ واجب و لازم ہے کہ ہم آل محمد کو اپنی ہر چیز میں یاد رکھیں. ہمارے بچوں کی شادیاں ہوں تو ہم ان تاریخوں میں اپنے بچوں کی شادیاں رکھیں، وہاں پہ نکاح رکھیں جب آل محمد کی خوشیاں ہوں. ہم آل محمد کے غم کی وجہ سے 2.25 مہینے کبھی بھی کوئی خوشی نہیں مناتے. اگر کوئی سالگرہ بھی آ جاتی ہے تو ہم اہتمام نہیں کرتے. اب بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟
میرے جو بچے بیٹھے ہیں، بعض اوقات والدین کہتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں بھائی میری سالگرہ آئی ہے کیوں نہیں منا رہے؟ ارے آل محمد کا جب غم آ جاتا ہے تو ہم اپنی ساری خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آل محمد نے کہا شیعتنا خلقوا من فاضل چینتنا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے بنائے گئے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو ہم ثبوت دینا چاہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم ویسے ہی چلتے ہیں جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ آئیے ذرا میں جو مثال بار بار رک رہا ہوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہیں۔ عزیزان گرامی، میں دنیاوی مثال دوں گا تاکہ میرے سارے کے سارے بچے پہنچ جائیں کہ یہ دنیاوی مثال آپ کو سب کو پہنچا دے گی۔ میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، اور میں خود جب آ رہا ہوتا ہوں تو میں خود دیکھتا ہوں کہ سڑکوں پہ مائیں دریاں بچھا کے بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں۔ کون آدمی سڑکوں پہ اس طرح سے بیٹھتا ہے جب تک کہ اس کے پاس اہل بیت کی ولا نہ ہو؟ یہ ولائے حسین ابن علی ہے جو آپ کو یہاں پہ کھینچ لاتی ہے، جو میں مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ آئیے دنیا کی ایک مثال دوں گا۔ عزیزان گرامی، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب سید الشہداء جب جانتے تھے یزید انہیں مار دے گا اور بار بار خبر دے کے جا رہے تھے کہ یزید مجھے شہید کر دے گا، میں کربلا میں مارا جاؤں گا، کوئی میرے ساتھ آئے تو اس نیت سے نہ آئے کہ اسے مال غنیمت ملے گا، میں کربلا میں مارا جاؤں گا، جو شہادت چاہتا بس وہی میرے ساتھ آئے۔ تو عزیزان گرامی، جب جانتے تھے تو پھر کیوں کربلا گئے؟ معاذ اللہ بہت سے افراد تو ایسے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ خودکشی ہے، جناب سید الشہداء کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب میں سب چیزوں کا جواب ایک ہی مثال میں دینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ حضرات انشاءاللہ سب کے سب 11:30 بجے رات کو اسی شوق و انہماک کے ساتھ سنتے رہیں گے تو سب کے سب پہنچ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک ریل گاڑی آ رہی ہے اور کچھ دہشت گرد ہیں جو چاہتے ہیں کہ ریل گاڑی کو بھی تباہ کر دیں، سواروں کو بھی مار دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بھی ریل گاڑی کو تو ہم روک نہیں سکتے، انہوں نے جو پٹری تھی اسے کاٹ دیا، جو دہشت گردوں کا کام ہے۔ اور آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے دہشت گردوں کو؟ سب سے زیادہ بھگتا ہی آپ لوگوں نے ہے، یا عراق نے بھگتا ہے، یا شام نے، یا بحرین یمن نے، یا پاکستان نے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ریل کا پورا ٹریک کاٹ دیا، وہاں سے پٹری کو کاٹ دیا۔ اتنے میں کچھ اور افراد آئے جو نیک دل تھے، وہ چاہتے تھے ٹرین بھی بچ جائے، ریل بھی بچ جائے، جو سوار ہے وہ بھی بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا بھی دیکھو ریل تو آ رہی ہے، وقت ہے نہیں، کیا کیا جائے، کیسے روکا جائے؟ ان میں سے ایک نے کہا بھئی دیکھو وقت نہیں ہے، میں ریل کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں تک ٹریک ہے، جہاں تک پٹری بچھی ہوئی ہے نا، میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، ریل میں جتنے سوار ہیں مجھے بچانے کی خاطر روکنے کی کوشش کریں گے، میں تو نہیں بچوں گا، وہ سب بچ جائیں گے۔ میں نہیں بچوں گا لیکن ریل بھی بچ جائے گی، اس پہ سوار سب لوگ بچ جائیں گے۔ اچھا آپ لوگ پیچھے رک جائیں، ان سب کو بتا دیجیے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، ان سب کو بتا دیجیے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، میں نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی ہے، میری جان چلی گئی لیکن یہ سب بچ گئے۔ وہ جس نے ٹریک کاٹا تھا نا، ریل کی پٹری کاٹی تھی، وہ تھا یزید۔ ریل کی پٹری کاٹنے والے کا نام تھا یزید۔ وہ جو ریل تھی وہ تھی اسلام، سوار تھے مسلمان، جان دینے والے تھے حسین۔ وہ جو پیچھے بچ گئے تھے نا سب کو بتانے، وہ تھے سید سجاد و جناب زینب، جنہوں نے کوچا بازاروں میں جا جا کے خطبے دے دے کے بتایا حسین نے خودکشی نہیں کی ہے، حسین باغی نہیں تھے، اسلام کو بچانے کی خاطر جان دی ہے۔ آج میں ایک مثال شاید پہلے دے چکا ہوں، کوئی سوال کرتا میں چند ایک مثالیں دوں گا، اگر چلتے رہیں گے تو میں بھی چلتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، کسی نے مولا سجاد سے کہا آپ کے بابا کربلا میں مارے گئے، طنز کیا اس نے، آپ کے بابا کربلا میں مارے گئے، یزید زندہ رہا، فتح کسے ہوئی؟ طنز دیکھ رہے ہیں آپ آدمی کا؟ اس نے کہا کہ آپ کے بابا کربلا میں مارے گئے، یزید کربلا کے بعد زندہ رہا، بتائیے فتح کسے ہوئی؟ مولا سجاد نے کہا ذرا 2 رکعت نماز مسجد نبوی میں پڑھ کے آ، اس کے بعد جواب دوں گا۔ وہ جلدی سے گیا، تیز تیز وضو کیا، 2 رکعت نماز بے توجہی سے پڑھی، کیونکہ جواب میں جلدی تھی۔ جو امام پہ طنز کرتا ہو نا اس کی نماز میں توجہ نہیں ہوتی، چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھ رہا ہو۔ تو ایک مرتبہ جلدی جلدی نماز پڑھی، آیا، کہا مولا آپ نے کہا تھا جواب دیں گے، سید سجاد، وہ نام لے رہا تھا، میں مولا کہہ رہا ہوں، اس نے نام لے کے کہا کہ آپ نے کہا تھا مجھے بتائیں گے آپ کے بابا کا کربلا میں جیتے یا یزید جیتا؟ امام نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ اس نے کہا نہیں جواب کہاں ملنا تھا، جواب تو آپ نے دینا تھا، میں بھی 2 رکعت پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے کہا میں جواب دوں گا۔
مولانا نے کہا بتا، جب تو نماز کے لیے جا رہا تھا تجھے کسی نے روکا؟ جب تو نماز کے لیے جا رہا تھا تجھے کسی نے نماز سے روکا؟ کہا نہیں، کسی نے نہیں روکا۔ کہا اگر تجھے کسی نے روکا نا نماز سے تو پھر یزید جیت گیا، اور اگر تجھے کسی نے نماز سے نہیں روکا تو سمجھ لے میرے بابا جیتے ہیں۔ یہ عبادتیں اگر باقی ہیں تو میرے بابا کے صدقے میں باقی ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ تمام عبادات ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر لوگوں کو کسی شے سے اتنا بغض و کینہ نہیں ہے جتنا عزاداری سے ہے۔ میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، افریقہ کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ آج عزاداری نہ ہو۔ آپ نے شیخ ابراہیم زکزکی کا نام سنا ہوگا، انہوں نے 30 سال میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد شیعہ کیے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ۔ ان سے پوچھا بھئی کیا جادو ہے آپ کے پاس، کیا کرتے ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں کرتا، صرف محرم میں عزاداری صحیح کرتا ہوں۔ جو بھی جلوس میں آ جاتا ہے عزاداری دیکھتا ہے، روتا دیکھتا ہے، سیاہ لباس دیکھتا ہے، یا حسین سنتا ہے، خود بخود پوچھتا ہے یہ حسین کون ہے؟ نام میں کشش بھی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ جب ہم حسین حسین کہتے ہیں، کہا جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے مجلس میں پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ 20 لاکھ صرف حسین حسین سن کے شیعہ ہوئے۔ اب سمجھ میں آیا یہ پاکستان میں فتوے کیوں ہیں کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس سید الشہداء ہے جس کے صدقے میں آج پوری دنیا کے اندر آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے بہت سے برادران مجھ سے آ کے کہتے ہیں مولانا اب تو سب نے عزاداری شروع کر دی، انہوں نے خود عزاداری شروع کر دی تاکہ ان کے لوگ یہاں نہ آئیں۔ دیکھنے میں آیا آپ کے تو ہر جگہ، آپ تو مولانا ہر جگہ عزاداری ہو رہی ہے، بہت سے لوگ تو مصائب بھی پڑھ رہے ہیں رو رو کے، اور آپ کی کسی نے بھی سب لوگوں نے یاد کر لی۔ اور ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کئی اہل سنت بھی ملتے